اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان چودھری شہباز ارائیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام سے حکام تک۔ ناظرین، موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس میں روز ایک نیا ابہام سامنے دیکھنے میں آتا ہے۔ سیاسی پارٹیز جو ہیں، ایک پارٹی اقتدار حاصل کرنا چاہتی ہے، دوسری پارٹی اقتدار سے گرانا چاہتی ہے، اقتدار حاصل کرنا چاہتی ہے، جس کی وجہ سے جو ملکی معیشت ہے وہ بھی خطرے میں رہتی ہے۔ لیکن ملکی معیشت سے نقصان کس کو ہوگا؟ ملکی معیشت سے نقصان ہوگا پاکستان کو، پاکستان کی عوام کو، پاکستان کے تاجر کو، پاکستان کے دکاندار کو، ایک عام شہری کو، کیونکہ سیاست دانوں نے تو اپنی سیاست کرنی ہے۔ معیشت سے ان کو کیا لگے، عوام سے ان کو کیا لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے ناظرین، لاہور میں وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی صاحب آتے ہیں، جو ان کے ساتھ ہوا اس کے بعد اب تیاری ہے اسٹریٹ موومنٹ کی کراچی کے لیے۔ 9 جنوری کو کراچی میں سہیل افریدی وہاں پر جائیں گے اور اویئرنس دیں گے اسٹریٹ موومنٹ کی۔ اس اسٹریٹ موومنٹ سے اگر بات کی جائے لاہور آنے کی، کراچی جانے کی یا اسلام آباد اڈیالہ پہ وہاں پہ احتجاج کی، دھرنوں کی، تو اس سے عوام کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ عوام کے لیے بے روزگاری میں کمی آتی ہے، عوام کے لیے جو مہنگائی کا طوفان روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے عوام خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں، اس کے لیے احتجاج دھرنے کبھی دیے کسی بھی سیاسی پارٹی نے؟ اس پہ ڈسکس کریں گے اور یہ بھی ڈسکس کریں گے کیا اسی طرح کا پروٹوکول دیا جائے گا جس طرح کے پی کے سی ایم کو لاہور میں پنجاب والوں نے دیا، یا سندھ ان کو ویلکم کرے گا؟ اس کے ساتھ میں جاؤں گا عمران خان سے ملنے، ایسا کہنا ہے حفیظ اللہ نیازی کا۔ اس پہ ڈسکس کریں گے کہ کیا حفیظ اللہ نیازی صاحب کی بات چیت خان صاحب سنیں گے، اور اگر کچھ بات سن بھی لیتے ہیں، کچھ معاملات طے پا بھی جاتے ہیں، تو بانی پاکستان تحریک انصاف کی گارنٹی کون دے گا؟ اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے شفیع اللہ جان صاحب، ترجمان کے پی کے۔ ان کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، بڑی افسوسناک سٹیٹمنٹ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو پنجاب کی ہموار سڑکیں ہیں نا، کے پی کے کی جو ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں وہ اس سے بہتر ہیں، کیونکہ جو ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں وہ شعور پیدا کرتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، جہاں پہ دیہائی علاقے جو شہر جو ہیں وہ ایک گاؤں کا منظر پیش کریں گے، تو وہاں پہ شعور ہوگا کہ یہ نااہلی ہوگی متعلقہ صوبے کی۔ اس پہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی صاحب کہتے ہیں کہ بانی پاکستان تحریک انصاف کی رہائی ہمارا کے علاوہ کوئی ایسی ترجیحات نہیں ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں، رہائی اور صرف رہائی۔ یہ ہے کے پی کے سی ایم کا ایک بیان، جو کہ 4.5 کروڑ عوام کے منتخب نمائندے ہیں۔ ان کا کہنا ہے ہماری ترجیحات میں صرف رہائی شامل ہے۔ تو جو 4.5 کروڑ عوام نے آپ کو ووٹ دیے ہیں، وہ ان کا جو آپ نے حلف اٹھائے ہیں وہ کس نے پورے کرنے ہیں؟ اس پہ ڈسکس کریں گے۔ ڈیجیٹل دہشت گردی، 7 سینئر صحافیوں کو 2 بار عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ابھی اور ذرائع کا کہنا ہے کہ اور بہت سارے صحافی ہیں جن کو اس طرح کی سزائیں ہوں گی، تو اس پہ ڈسکس کریں گے کیا یہ اس کے باوجود بھی، ان سزاؤں کے باوجود بھی ایک سینئر صحافی نے کھل کے وہی کام کیا، اسٹیبلشمنٹ پہ اور حکومت وقت پہ تنقید کی، کہ جس کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچے، ان کو سزائیں ہوئی۔ بلدیاتی انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس پہ بھی ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مذاکرات کا حق ہم نے کسی کو نہیں دیا۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ بانی پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ مذاکرات کا حق ہم نے کسی کو نہیں دیا، مگر راجہ ناصر عباس اور محمود اچکزئی بات کریں گے۔ لیکن ان کا بیان یہ ہے کہ جس نے ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا وہ ہم ان سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ تو پھر آپ مذاکرات کن سے کرنا چاہتے ہیں؟ ان سب چیزوں پہ ڈسکس کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں سینئر رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے رئیس عوان صاحب، سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف سے غلام محی الدین عوان صاحب، سر آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں چودھری وحید فاروق صاحب، سر آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ عوان صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے جو کیا
جب سی ایم کے پی کے لاہور آئے جی آپ کو ویلکم کرنا چاہیے تھا، یا جو آپ نے اقدامات اٹھائے، بازار بند کر دیے، لائٹس بند کر دی گئی، موٹر وے بند کر دی گئی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی ایسے ہی کرے گی؟ چوئی صاحب، پہلے تو میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. رہی بات کے پی کے سی ایم صاحب کی، سر اگر وہ بینگ ایز اے گیسٹ آئیں تو ویلکم. اگر وہ کہیں میں نے آنا ہے کسی کو رہائی دلانے، توڑ پھوڑ کرنے، سر وہ تو کوئی اجازت نہیں دے سکتا. کوئی بھی لاہور میں کس کو رہائی دلوانی تھی انہوں نے؟ سر وہ احتجاج اسٹریٹ، وہ کہہ رہے اسٹریٹ موومنٹ چلے گی تو پریشرائز کریں گے. وہ ایلیمنٹ ان کا یہ ہے، آپ دیکھیں نا ان کا یہ. ابھی کراچی میں تو نہیں ہے وہ قید، کراچی میں یا سندھ میں وہ کیا لینے جائیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں 9 جنوری کو جاتے ہیں. ہیں. وہ اسی لیے کہہ رہا ہوں نا، وہ تو جو ان کے بانی ہے وہ کراچی میں بھی قید نہیں نا، سندھ میں. وہ تو ڈیالہ میں، کراچی میں کیوں جا رہے ہیں؟ وہ ایک مومنٹم بنانا چاہ رہے ہیں کہ توڑ پھوڑ، جلاؤ گھراؤ، لوگوں کو ہم انتشار کی طرف لگائیں. اگر وہ یہاں پہ آتے مہمان تو ان کی سب ہم جو پروٹوکولز تھے ایک سی ایم کے انہیں ملنے چاہیے تھے. اگر وہ کہیں بات ہی وہ یہی کریں کفن باندھ کے آئیں گے، ہم کلاشن کوفیں لے کے آئیں گے، تو سر وہاں پہ تو کوئی ان کو اجازت نہیں دے سکتا. سوری، کلیشن کوف بھی کسی کے پاس نہیں تھا، کفن بھی کسی کے پاس نہیں تھا. آپ لوگوں نے ویلکم ہی نہیں کیا. سر ویلکم، آپ نے موٹر وے بند کر دیے، ریسٹ ایریا پہ ریسٹورنٹ بند کر دیے، موٹر وے بند کر دی گئی. ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا نا. سر ان کے ساتھ بندے کتنے تھے آپ یہ دیکھیں. اگر ہم نے راستے بند کر دیے، اگر 100-200 وہ کہہ رہے تھے، ہمارے پولیس والے تھے، باقی زیادہ نہیں تھے، کسی نے نہیں روکا. اگر وہ ہزاروں میں ہوتے تو کون روک سکتا تھا انہیں؟ وہ تو خود آئے ہیں جسٹ لاہور کی سیل کرنے، دیکھنے ڈیولپمنٹ کہ پشاور میں کیا، لاہور میں کیا. وہ تو اس لیے آئے تھے سیر سپاٹے کے لیے. ترجمان نے بتا دیا کہ جو ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں نا وہ بہتر ہیں آپ کی سڑکوں سے. سر یہ شعور کا عالم ان کا یہ ہے، پھر تو افغانستان سے بہت آگے. ظاہر بات ہے اگر یہ شعور کا لیول ہے، 4.5 کروڑ عوام کا مینڈیٹ ان کے پاس ہے، ان کو ایک بندے کے پیچھے لگا رہے ہیں، تو ان کی فلاح بہبود کس کی ذمہ داری ہے؟ وفاق کی ہے کہ صوبائی حکومت کی؟ صوبائی حکومت کے سی ایم صاحب جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں لاہور فتح کرنے، کراچی فتح کرنے. پہلے اپنا گھر تو فتح کر لیں. لوگوں کا کیا حال ہے؟ صحت دیکھیں، ان کو کسی نے نہیں روکا ہوا کہ وہ کے پی میں کام نہ کریں. وہ اگر ڈیولپمنٹ یہاں پہ دیکھے گئے اپنے صوبے میں بھی کریں نا. یہ تو نہیں ایک صوبہ ڈیولپ ہے وہاں پہ انتشار، اور اپنے صوبے میں آلریڈی کچھ نہیں، کھنڈرات ہیں. تو عوام صاحب کیا فرق پڑتا اگر آپ ویلکم کرتے ان کو؟ چاہے وہ 100 پولیس والے تھے یا 200 لوگ تھے، جتنے لوگ بھی تھے، آپ ان کو ویلکم کرتے اچھے طریقے سے. سر کیوں نہیں؟ وہ میں کہتا ہوں ایک باضابطہ طریقے سے ایک ایز اے سی ایم آئے، ایک پولیٹیکل ورکر آئے ہیں. سر وہ پولیٹیکل ورکر آئے ہیں ایک، تو اس پارٹی کے ورکر کے طور پہ آئے ہیں جس نے 9 مئی کیا ہوا ہے، جس نے اور چیزیں کی ہوئی ہیں ملک کے ساتھ. آئی ایم ایف کو خط لکھا ہوا ہے وہ اگر کہ پاکستان کی معیشت آپ ان کو قرضہ نہ دیں. وہ تو ایز اے پولیٹیکل ورکر آئے ہیں. اگر سی ایم آئیں گے تو ہم ویلکم کریں گے. ہماری گورنمنٹ آف پنجاب کی، وفاق کی ذمہ داری ان کو ویلکم کریں، مگر بینگ اے الیکٹڈ سی ایم ناٹ اے پولیٹیکل ورکر. تو سر ایسے تو کوئی ان کو ویلکم نہیں کرے گا. ان کے اپنے لوگوں نے نہیں کیا، جو وہ کتنے نکلے یہاں سے. سر آپ ہمیں کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو ویلکم نہیں کیا، ان کی پارٹی یہاں سے لاہور سے کتنی نکلی آپ یہ دیکھ لیں. نکلنے نہیں دیا آپ لوگوں نے کسی. سر نکلتے رہے ہیں. اگر انہیں بھی پتہ نا ان کا کوئی ایجنڈا تو ہو نا. سر ایجنڈا کوئی نہیں ہے کہ توڑ پھوڑ جلاؤ گراؤ یہ صوبہ خوشحال ہے یہاں پہ بھی انتشار لگا رہے چل. یہ تو نہیں ہو سکتا نا سر. اگر وہ آئیں گے ایک سی ایم کی حیثیت سے انہیں ویلکم کریں گے، اگر وہ پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے آئیں گے تو جیسے وہ عام بندہ آتا ہے ویسے وہ بھی آئیں گے. سر وہ کہتے ہیں جتنے سوالات میرے ساتھ کیے گئے سارے پری پلان تھے. سر آپ ویتا جانتے ہیں صحافیوں نے کیے ہیں، وہ گورنمنٹ کے بندے نہیں تھے. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ وہ گورنمنٹ کے آفیشل تھے جنہوں نے سوال کیے، ان کا آگے سے جواب کیا تھا؟ یہ سوچ ان کی، اگر ہر بات پہ بدتمیزی، کسی کی عزت محفوظ نہیں ان کے ہاتھوں سے، تو پھر ان کو کون ویلکم کرے گا؟ آپ نے خود ہی اس بات کو میری جسٹیفائی کر دیا. جو ان کا لہجہ تھا کسی عورت کے لیے، کسی کی بھی ماں بہن وہ پی ٹی آئی کی ہو، پی 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 کی ہو، پی ایم ایل این کی ہو، قابل عزت ہے. میرے ساتھ اس طرح کا سخت سوال کیا گیا تو اس کے رد عمل میں نے سر سوال تو کیا، ایک صحافی ڈینائی کر دیتے کہ جواب نہ دیتے. سر ایک صحافی نے سوال کیا، گورنمنٹ آفیشل نے تو نہیں کیا نا. اس کا یہ رسپونس دیتے آپ لوگوں پہ لگاتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کو تیار کر. سر وہ تو پھر آپ کو دیکھنا چاہیے، وہ اگر صحافت میں ایسے لوگ ہیں انہوں نے سوال کیا، انہیں کیوں کیا؟ اگر سر یہ تہذیب اور مہذب ہوتے اس کا جواب نہ دیتے، اگنور کر سکتے تھے. اور چیزوں کو بھی تو کرتے ہیں، ڈیولپمنٹ کو اگنور کر رہے ہیں کے پی کے میں، سوال کو بھی کر دیتے. دیوان صاحب کیا کہیں گے؟ اب 9 جنوری کو کیا کرنے جا رہے ہیں آپ کراچی؟ سر جی ایک بات، پہلے تو جو آپ نے ٹاپک رکھا ہے، آپ یقین کریں آپ کا یہ چینل کوئی بندہ نہیں دیکھتا. یہ بہترین چیزیں پیش کرتے ہیں، اس میں معیاری بھی ہے،
اچھی بھی تنقیدی بھی ہر چیز ہے. آپ اس سے سبق سیکھ لیں. یہ کوئی ٹاپک ہے؟ میں آپ کو سچی بات، میں ٹاپک یہ ہے کہ اس ملک میں جو حالات بن چکے ہیں کس نے کیا یہ ہم نے بنائے ہیں. تو آپ لوگوں نے کیے. اچھا ہم نے کیے ہیں. کون ٹھیک کرے گا اس کو؟ تو سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے نا. آپ لوگ کسی کو کوئی کام کرنے دے کے تو کرے گا نا. ہم نے کسی کو کیا کر دیا ہے؟ کوئی ایک بتائیں. ہم جب سے ہم ایجیٹیشن پہ کہتے ہیں کسی ایک گملے کو بتا دے ہم نے توڑا، کسی کا کوئی ایک گملے کا بتا دے ہم نے توڑا. اچھا صرف یہی بات ہے. ایک چیز تو بتا دو. کے ساتھ بھی پاکستان تحریک انصاف کر لے. 9 مئی کو آپ نے وہ کچھ کر دیا جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ ایک گملے کی بات کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا وہ جو کچھ ہوا تھا؟ تو بالکل آپ لوگوں بھی. میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں ادھر تھا. ہم نے نہیں کیا. پھر کس نے کیا؟ جس نے بھی کیا آپ کو بھی پتا ہے. اس ملک کی حالت جو کی ہے ہم نے کی ہے. آج جو 125 ارب تو صرف IMF کا دینا اور پتہ نہیں 97,000 ارب روپیہ ہم نے جو لیا ہوا ہے وہ اس کے علاوہ قرض ہے جو دینے ہیں. سر وہ تو آپ نے ریکارڈ قرضے لیے ہیں نا دیوان صاحب. پھر آپ سے بات کوئی کرے تو آپ ادھر لے جاتے ہیں. یا آپ کہیں گے 45 47 کی بات کریں. اگر 45 47 کی بات بھی کریں تو 371 کے ایوان میں سے 47 اپلیکیشن سپیکر کو دی گئی ہیں. اس میں سے 14 جو ہیں وہ آپ لوگوں کے خلاف ہیں, 4 کاف لیگ کے خلاف ہیں, 5 نون لیگ کے خلاف ہیں. پیچھے 16 اپلیکیشن رہ جاتی ہیں. آپ 371 کے اگینسٹ 16 کو کہتے ہیں کہ 16 والے ٹھیک ہے, 371 والے غلط ہیں. اسی لیے آپ کو جب آپ یہاں بیٹھ کر اس طرح کی گفتگو کریں گے نا کہ آپ میری بات سنیں, آپ میری بات سنی آپ نے کوئی, آپ تو جناب اپنا لیکچر دے رہے ہیں. یہ مجھے بتائیں. دیکھیں میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا, یہ ان کا حق ہے جو مرضی بات ہے. میں جس کو سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب ہی نہیں ہے بات. دیکھیں اس ملک کی آج جو حالت ہے یہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے. ہم اس چیز سے ہٹ چکے ہیں. یہ ملک بنا تھا نا, ہمارا دور, ہم سے پوچھیں کہ آپ نے کیا کیا. ہم آپ کو بتائیں ہم نے 26 ارب روپے کے قرضے لیے جس میں سے ہم نے 20 ارب واپس کیے, بقایا ہمارے اکاؤنٹ میں تھے. دیکھیں میری بات سنیں, ایک واحد پاکستان جب سے بنا ہے IMF کو سب سے زیادہ ہم ہی نے پیسے دیے, اور اس کے علاوہ آج ایک پیسہ کبھی کسی نے واپس ریٹرن نہیں کیا. ایک دیکھیں 3 سالوں میں ہم نے یہ پیسے بھی ان کو 20 ارب بھی دیے, تو ان سے نیگوشیشن بھی اچھی کی ہے. اس کے علاوہ کرونا آیا, کرونا بھی پاکستان کی معیشت کو بہتر کیا ہے. ہم نے لوگوں کو 1,70 لاکھ فیملی کو ہم نے 14,000 روپیہ گھروں میں بیٹھ کر دیا تاکہ کوئی پریشانی نہ آئے. ہم نے یہ اسلامی طریقہ ہے نا کہ شام کو اگر کوئی باہر سے آتا ہے تو اس کو شیلٹر دیا جائے. وہ شام کو اگر اس کو پاس جگہ نہیں ہے تو اس کے لیے ہم نے وہ لنگر خانے, اس میں گورنمنٹ کا کوئی پیسہ نہیں لگتا تھا. یہ ادارے دے رہے تھے جو پرائیویٹ تھے, وہ وہاں کھانا دیتے تھے. وہ اس کے علاوہ بے نظیر انکم سپورٹ کے پیسے جو تھے نا, اس میں اربوں روپے کے گپلے تھے جو سیکٹری لیول تک بندے جو تھے نا وہ پیسے لے رہے تھے. ان کے رشتہ دار عزیز اقربا جو سادے حیثیت لوگ تھے, ایک بھی وہ ہم نے سارے ختم کیے. اور ایک خاتون تھی ثانیہ نشتر, اللہ تعالیٰ چھوڑ گئی ہے نا, وہ سینٹ کی سیٹ چھوڑ کے گئی. یہ ہوتی غیرت. ہم میں ہے کسی میں ایسی باتیں. یہ جب بندے اچھے آتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ بندے اچھے بھی ساتھ دے دیتا ہے. تو ہر بندے کو جس کے پاس نہیں تھا کوئی وسائل, اس کو ہم نے پیسے دیے اور باعزت طریقے سے بٹھا کر دیے. اس پیسے کا صحیح مصارف کیا. میں تو سچی بات پوچھو, اگر میرے جیسا حکمران بیٹھا تو سب سے پہلے یہ پروگرام بند کروں. یہ اتنے اربوں, دیکھیں میری بات سنیں, دیکھیں میری بات سنیں. آپ کے کہنے پہ بند سر میں کب کہہ رہا ہوں, سر میں کہہ رہا ہوں نا, میں کہہ رہا ہوں میرے پاس کرتے رہے ہیں اپنی حکومت میں, کرتے رہے ہیں من پسند پروگرام کرواتے رہے ہیں, من پسند کو بند کرواتے رہے. پہلے سن لیں سر, سر ہم نے جو کیا ہے نا, اگر آپ جہاں میں آپ کو بتاؤں تو آپ کہیں گے میں نے کبھی بھی اپنی پارٹی کی پروجیکشن نہیں کی نہ میں نے. میری بات سن لیں, ایگری کرتے ہیں کہ آپ بات ٹھیک کرتے ہیں, اپنی پارٹی کے اگینسٹ بھی کرتے ہیں, ہم اس سے بات کو ایگری کرتے ہیں. میں نے کبھی عمران خان کے وہ بڑا وہ نہیں کیا ہائی پہ جائے, ان کو اللہ دیکھ رہا ہے. میں نے اپنی جان میں نے اللہ کو جان دینی ہے, میں نے اپنا حساب اللہ کو دینا ہے. میں آج 30 سال سے پارلیمنٹیرین ہوں. میں اگر وہاں سے کوئی پیسہ لوں گا تو میں نے خدا کو دینا. اگر میں جہاں بچ بھی جاؤں گا, میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ایک ایسپرین کی گولی بھی نہ لوں اپنا, نہ میں کوئی چیز وسائل ہے. ہماری 1,52,000 یا 60,000 روپیہ تنخواہ ہے سال کی, مہینے کی, تو وہ میرے اوپر حلال ہے. وہ بھی جب ہم ایک مرتبہ جاتے ہیں تو ہمارے پیسے لگ جاتے ہیں. میں اس پیسے کے اوپر اپنی زندگی کو کبھی گزارا نہیں کیا, نہ میں نے کبھی کوئی مالی وسائل کوئی وصول کیا. آج تک کوئی بتا دے میرے خلاف. سمجھتے ہیں سارے آپ جیسے سر, سارے بھی اچھے بھی ہیں, برے نہیں ہیں سارے. جب جس دن سارے دیکھیں اکثریت دیکھیں, اچھا میں کہتا ہوں برے بھی ہیں. ہمیں اس طرف جانا چاہیے
کہ یہ جو اس وقت ملک کے حالات ہیں، معاشی اکانومی آپ دیکھیں، میں چھوٹی ہمارے آزاد کشمیر کا لے لیں جی، وہاں ایک نیلم آئیڈل پروجیکٹ بنا، وہ 83 ارب روپے کا تھا. یہ بھی پتا کس کے دور میں شروع ہوا، کس نے ختم کرایا، جو بھی 83 ارب کا تھا. اس میں ہمارے لوگ شامل ہو گئے اور وہ مشین بھی انہوں نے لانی تھی جو اس کی سرنگیں نکال کر نا، جو مشین ٹنل میں سے نکالنی تھی، وہ بھی اس چائنیز نے لانی تھی. اس میں ہم شامل ہوئے. وہ 583 ارب تک چلا گیا. 83 سے 583 ارب پہ چلا گیا. اور پیسے کس نے دیے؟ آپ نے، انہوں نے، میں نے، عوام نے. ہمارے نیلم آئیڈل پروجیکٹ کتنے سال ہم پیسے دیتے رہے گورنمنٹ کو، اس کا پیسے اکٹھے کر، 1 سال نہیں چلا وہ بند ہو گیا. آج تک اگر کسی نے پوچھا ہے یار یہ کس طرح 500 سے پوچھے وہاں سر، یہ ابھی پوچھ رہے ہیں آپ اور سارے کسی کو میری پیسے بھی تو آپ نے لیے تھے نا دیوان صاحب. دیکھو بھائی، نہ ہم نے لیے تھے نہ ہم نے کیے تھے. نہیں کیا، اس میں کوئی پیسہ نہیں لیا، نہ ہماری پارٹی کا کوئی بندہ. اس سے پہلے تھا پروجیکٹ تھا پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں، ثاقب نثار والا جو چلا، انہوں نے پیسے اکٹھے دیکھیں کیے. میری بات سنیں، دیکھیں میری بات سنیں. کسی وقت بڑا ٹائم لے، میں آپ کو ساری چیزیں بتاؤں. ابھی ہم نے جو پروجیکٹ شروع کیے ہوئے ہیں، یہ پیسے، اس میں کوئی پیسہ نہیں کھایا ہماری پارٹی نے. 1 روپیہ کوئی ہمارے خلاف نکالے گا نا تو کسی کو پھانسی لگاؤ ہم خوش ہوں گے. یار یہ ایک کس طرح احتساب، جو آپ فلاں گڑی فلاں یہ چھوٹے چھوٹے نکال کر ضلالت کر رہے ہیں ہم، تو اسی کے اوپر ہم پروگرام کر رہے ہیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یار. آپ کا ملک بیڑا غرق ہو گیا. اس کا کون ٹھیک کرے گا؟ کون کرے گا؟ ہم یہی میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں. سیاستدان مل کے بیٹھیں گے، حل نکلیں گے. میری بات سنو، سیاستدان بیٹھے جو سیاستدان ہیں، ابھی سیاستدان جو بیٹھا ہوا ہے تمہارا شہباز شریف، سنو 400 ارب روپیہ اس نے لگایا. یہ گرین لائن جو چل رہی ہے، ٹرین چل رہی ہے، کتنے ارب روپیہ سال کا بتائیں مجھے نقصان ہے اس کے اوپر. پیسے بھی دینے اس کا سود. پشاور میں چلائی وہ یار وہ چل رہا ہے، وہ کیا چل رہی ہے؟ ٹرین نہیں چل رہی. کتنے ارب سے شروع ہوا پروجیکٹ کا یو ٹرن. میں سنوں گا، پہلے میری بات سن. دیکھیں میری بات سنیں. یہ پروجیکٹ کیا آپ نے 400 ارب روپیہ، یہ کنہوں نے بنایا؟ انہوں نے خود ہی بنایا. اور 400 ارب روپے کا سود بھی چل رہا ہے اور سالانہ اس کا نقصان بھی آ رہا ہے. سر اس میں 22 مہینہ سٹے بھی رہا سپریم کورٹ کا. ثاقب نثار صاحب کا بات سنیں. بات یہ ہے، یہ رکا نہیں ایک دن بھی، یہ چلتا ہی رہا. تیار ہو، پہلے بنتا ہے، دنیا میں چلے جائیں، یہ انڈر گراؤنڈ بنتا ہے، پھر دنیا بڑھتی ہے تو سڑک پہ آتا ہے. انہوں نے پہلے ہی نیچے سے کام نظر آنی چاہیے ہماری نظر آ گئی ہے نا. وہ اب اس کا قرضہ آپ نے دینا ہے. پیسے کس نے؟ ہم نے. کمیشنر کس نے؟ وہ چلی گئی لندن فلانی جگہ. کبھی یار میرا کوئی باپ تو نہیں لگا ہوا نا جو میں نے کیا پکڑ لو. جس نے کیا ہے احتساب تو ہم تو آپ کی گواہی میں کہتا ہوں. دیکھیں میری بات سنیں، احتساب ہونا سب کا کرو یار، خدا کا واسطہ. یہ پاکستان اس جگہ پہ آ گیا، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. ہم نے اس کا بیڑا گرک کر کے آگے ہم بجائے ہم اس لاش کے ساتھ نا ہم وہ زبردنا کر رہے ہیں اس لاش کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ. اس کا کچھ نہیں بچا. یہ باتیں کرنے والی نہیں ہے. ہمارے ادارے سب سے پہلے انصاف فراہم کریں، وہ کرتے ہیں. چرچل جب بیٹھا تھا نا تو سب سے پہلے ہٹلر ان کے پیچھے چڑھا ہوا تھا. اس نے بیٹھے ہی کہا تھا کہ میرا ملک انصاف کر رہا ہے. تو لوگوں نے کہا تھا جی انصاف تو ہمارے ملک میں ہے. اس نے کہا پھر مجھے کچھ، میرے ملک کو کچھ نہیں ہوگا. یہاں انصاف ہے. ہم نے جج لگا دیے اس کے اوپر انصاف کو بند کرنے کے لیے. آپ کہتے ہیں سڑک پہ آ رہا ہے، توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. ہم نے کیا حکومت ہوتی ہے ایسے ہی کرتی ہے. نہیں کرتی سر. 25 کلو کے آپ لوگ ایف آئی آر دیتے ہیں. یہ آپ کے جو منسٹر تھے انہوں نے ایگری کیا ہے. رانا ثناء اللہ کے پاس اس وقت انٹیریئر منسٹر تھا ہمارا شہرجار افریدی. اس نے قرآن پہ حلف رکھا کہ یہ میں نے نہیں کرایا. آج اچھا وہ زندہ ہے، زندہ ہے، وہ کہتا نہیں کرایا. ابھی بھی اس کو پھانسی دے دو اگر اس نے کرایا تو. بات کہ آپ کہتے ہیں بھائی میری بات سنو، آپ نے غیرت ہونی چاہیے آپ لوگوں میں. آپ کہتے ہیں کہ اخلاقیات ہونی چاہیے تو پھر ان کو پیش کرنا چاہیے. ہم نے کہا نہیں کیا، ہم نے نہیں کیا. جو کر رہے ہیں وہ پردے کے پیچھے ان کا نام آپ لوگ نہیں لیتے. دار کو لگا کے آپ لوگوں نے ٹھیک اچھا کیا. زندہ ہے نا، اگر اس نے کوئی بددیانتی کی تو پکڑو. تو اس کے بیاہ پہ ہوئی نا. ایک چیز بتاؤ، اس نے یہ کیا
کیا اس نے کیا گورنمنٹ اپریٹ کر رہی ہے بزدار کو چلا رہی ہے. دیکھیں میری بات سنیں, فرق ہوگی امریکہ چلی گئی, آپ کے پاس ہے اس کا بندہ پارلیمنٹیرین, اس کو پکڑو. اگر بی بی نے کوئی پیسہ, اگر بی بی کا ایک اکاؤنٹ دکھا دیں نا آپ بینک میں, تو میں آج سیاست یار جتنی باتیں ہوگی اگر کی ہے تو پکڑو, اگر اس نے کی ہے, میں کہتا ہوں نہیں کی, یار آپ لگے ہوئے آج کتنے سال, 3 سال معاہدہ ہی نہیں ہے نا ان کو لازم. میں ویسے ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں, یہ نہیں, میں کہتا ہوں آپ نے اس ملک کی معیشت کو, اس کی عوام کے لیے کوئی بہتری کرنی ہے نا, کوئی حل بتائیں. دیکھیں حال یہی ہے, سب سے پہلے انصاف فراہم کریں اپنی عدالتوں میں. یہ جو ظلم ہے, جو بندہ آتا ہے جرنل, وہ اس کے باپ کا ملک نہیں ہے, وہ میں 5 سال کے لیے, دیکھو میری بات سنو یار, چھوڑ دے یار, میں پہلے بھی قوم کے باپ تھے, اس نے کیا کیا باپ نے, پھر کیا کر کے گیا, کیا ہوا, یہ کس نے کیا, یہ رجیم کس نے کیا, ہر بات آپ کہتے ہیں پھر اس سے بھائی میں غلط ہوں, میری بات سن, مجھے اس کی سزا ہونی چاہیے یار, جو بھی کرتا ہے نا, تو پھر اس چیز کی سزا میرے ذمہ سے نہ ڈال دو نا اس کو, باجوے کو یا فلانے کو, میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. پاکستان تحریک اگر ہم لوگ جیل میں ہیں تو ان کو ان کے گناہوں کی سزا مل گئی ہے نا. ان کی میری بات سن لیں, یہ سب پپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر سارے, یہ سب دیہڑی باز لوگ ہیں, انہوں نے نہ ملک کو کچھ کرنا ہے, یہ مال بنانے کے لیے آئی ہیں ساری مشینیں, اور پیچھے جو ہیں وہ ملک کا بھی سودا کر رہے ہیں. کیا ملک کے ساتھ ہو رہا ہے صبح شام, حال یہی ہے کہ ہمیں انسانیت آنی چاہیے, صاحب بات کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ فضول ٹائموں پہ یہ کر دیا وہ کر دیا, افریدی آ گیا فلان چلا گیا, کیا ہو گیا, انہوں نے کرنا ہی ہے. اور کیا کرنا ہے, یار میری بات سنیں, وزیر اعلیٰ نہیں آ سکتا, یہ کرنے آتے کیا کیا اس نے, کوئی توڑ پھوڑ کی ہے, کسی کو مارا ہے, توڑ کرنے نہیں, کیا کرو اسمبلی میں وہ کرنا چاہتے ہیں. میرے گھر میں آنا تھا 4 دن پہلے, پولیس آ کے توڑ کے دروازے, فلان بندوں کو مارو کر, یہ کوئی ملک ادھر بند کر دی, وہ نہیں ہے. کس نے کرنی بہتری, شعور ہی نہیں ہے. یہ بٹھائی اسی لیے کہ لوگوں کو سوچ نہ آنے دیں اچھی, ساری دن تو یہی ہے. آپ کیا دے رہے ہیں حکومت کے ساتھ بیٹھ جائیں, ان کو کون سی حکومت, یہ حکومت, اس کے ساتھ بیٹھنے سے بہتر ہے ہمیں اللہ تعالیٰ ویسے بول دے رہے ہیں. اب کیا بات, تمہارے سے بدتر ہے, یہ کیا ہے, یہ بی بی میٹرک بٹھا کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بات نہیں کر سکتی. 16 کروڑ روپیہ جا کے لگائیے ادھر, دوستوں کو لے جا کے 16 کروڑ روپیہ جاپان کی بات کر رہے ہیں, جاپان گئی ہے نا, کیا لے کے آئی وہاں سے 32 کروڑ 30 کروڑ 40 کروڑ روپیہ لگا کے 8 سہیلیاں, اور یہ تمہارا سارا ملک کا کیا کر رہے اس ملک کے ساتھ. یہ وزیر اعلیٰ ایسے لگانے ہیں, میں ان کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا, خاتون ہے, دیکھیں میری بہت پیکج آئے ہیں, آپ کو اللہ دے, آپ کو بھی کوئی پیکج دے دیں, آپ کی حالت جو بری ہوئی ہے یہ بھی کچھ اتر جائے. اسی لیے لوگ نہیں دیکھتے آپ کے چینل, اچھے پروگرام لائیں جس میں میری بات سنیں, جو جس طرح آپ سے کوئی ڈیولپمنٹ کا سوال کیا جاتا ہے تو آپ اپنی بتانا شروع کریں. ہم کیا بتاتے ہیں, 45 کے علاوہ کیا بات ہے, میں نے 45 کی بات کی ہے, آپ 40 نکال بتا دیں 4-5 جو آپ لوگوں نے کیا. آپ سے یہ سارے, یہ میری بات, میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا, میں کہہ رہا ہوں جو پروگرام آئے ہمیں یہ آئے کہ ہم نے اس ملک کو آگے کس طرح لے کے جانا ہے, وہ طریقہ کار بتائیں آپ اپنی گورنمنٹ کا. یار 3 سال ہو گئے, مجھے ایک پروجیکٹ آپ کے سارا بند ہو گیا, ہماری فیکٹریز, ہمارے کاروبار بند ہے, روز ہڑتال ہے. یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کون کر رہا ہے, ہم کر رہے ہیں, انڈسٹری بند ہے, ہم نے آدھا کر دیا, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, یہ تو ہم بتا رہے ہیں. ہم نے 3 جب مشکل تھی نا تو ہم نے 3 بلین لوگوں سے لیے تھے بجلی کے, غریبوں سے, جو دن 300 200 300 والے تھے, ان سے 3 ہم نے بل نہیں لیے تھے. ہم نے فیکٹری کا کہا تھا کام زیادہ بڑھاؤ, جو زیادہ کرے گا نا اس کو آدھا بل ہم کم دیں گے. دن رات ہماری فیکٹریز چل رہی تھی ہمارے ملک. کس نے کہا تھا, کس نے کہا تھا, کس چیز کا, یہی جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بل معاف کیے اور فیکٹریوں کو آدھے, کس نے کیا تھا یار؟ جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی جب اس کا کوئی ڈسکریڈٹ ہوتا ہے تو وہ بھی تو لیا کرے. اچھا آپ مجھے بتاؤ ہم نے کیا ڈسکریڈٹ, وہ بلاؤ میں اس سے بات کروں. کیا وہ بتا دیں, یہ بتا رہا ہوں تو آپ سننا ہی چاہ رہے. نہیں میں سن رہا ہوں, چل رہی تھی انڈسٹری, کاروبار اونچا جا رہا تھا, بہتر تھی, اس سے بہتر. چلو اب
بہتر ہے. اب جو حالات ہے, میں جس حالات میں بھی ملک ملا تھا اس کو کھڑا کر دیا تھا. دنیا میں احمد تھا ہمارا, ہماری قوم کا, وہ جب بات کرتا تھا ملک کی بات کرتا تھا. آپ تو ڈیفالٹ کہتے تھے کہ ڈیفالٹ ہونے لگا, آپ لوگوں کی سٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے لگا, سری لنکا بن جائے گا, سری لنکا بن جائے گا. آپ کی باتیں جو ہے نا, دیکھیں میری بات, ایک ہوتا ہے پریکٹیکل. میں نے اپنی آنکھوں سے پریکٹیکل, میں صدر تھا لاہور کا, مجھے قسم دلا لو یہ پڑے ہوئے نا بسکٹ, میں نے کبھی وہ عمران خان نے نہیں کھلائے, نہ کبھی چائے پلائی ہے. ادھر ہی اپنا جس بندے نے نہ خود کرنی بات دیانتی اور صبح شام وہ بیٹھا ہے, میرا خیال ہے کوئی ہفتہ نہیں ایسا ہوتا تھا جس میں وہ کبینہ کا اجلاس نہیں اس نے بلایا ہوتا تھا. اور جتنی محنت اس نے کی ہے, میں اللہ پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں, میں نے کسی کی قبر میں نہیں جانا. میں نے دیکھا اس بندے کو, وہ اس ملک کے لیے آج بھی وہ جیل میں ہے, اس کی ذاتی کوئی نہیں ہے. اور میں فضول کسی کی یہ بات کریں یہ فلاں اپنا حساب دینا. مجھے یہ بتاؤ اس ملک کے لیے بہتری کی جانب کوئی بات کرنی ہے تو مجھے بتائیں کہ کیا بہتری کا, سب کو مل کے بیٹھنا نہیں چاہیے. یار بیٹھنا کن کے ساتھ چاہیے؟ یہ جو بیٹھے ہوئے انہوں نے کہاں سے ساکھ ڈال, ایک اس کو لے آئے فراڈیے کو, سارے کو وہاں سے ملک سے ادھر لا کے کیا باتیں کرتے, سارا بیڑا گرک کر دیا اس نے معیشت کا. میں آپ ٹھیک آئے تھے؟ او بھائی ہم غلط آئے تھے. کون لایا تھا؟ فرشتے لائے تھے, لوگوں نے ووٹ پائے تھے. ہم شام کو دیکھیں میری بات, شام کو میں اس میں تھا, 35 سیٹیں ہم جیت رہے تھے جب ہمارے 18 میں الیکشن ہوئے نا, صبح میں بربر کیا ہوا تھا, objection 4 پہ ڈالا تھا حالت ہے. تو وہ ساتھ ملا دیا ایم کیو ایم کو, لو جی اس کے ساتھ کرنا. اور یار اس ملک میں کب جمہوریت آئی ہے مجھے تو نظر نہیں آتی. اب آپ بیٹھنے کو تیار ہیں؟ کس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار؟ وہ میں اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوں, میرا اپنا موقف ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, آپ کی پارٹی کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے؟ میری بات سنو, پہلے نمبر پہ تو یہ میں اس کو مانتا ہی نہیں جو سسٹم چل رہا ہے نا, یہ جو بنایا گیا ہے, یہ سارے نمبر 9 بندے 47 فارم, تو میں نہیں پتا کہ چل رہا ہے. پھر آگے نا میں کہہ رہا ہوں, آپ سعد رفیقی کا سن لیں اسٹیٹمنٹ جو ہے, آپ اس کی آپ کس کے ساتھ بیٹھنا, آپ کدھر بیٹھنا, بیٹھ رہے ہیں اپنے ساتھ, جس کے ساتھ بیٹھنا, کس کے ساتھ, کوئی ایک بتا دیں کس کے ساتھ بیٹھنا, سیاستدان کے ساتھ, کسی امپائر کے ساتھ. یہ پوچھ کے بتائیں گے اس طرح بیٹھنا کہ نہیں, ان کی صرف باتیں نہ سنیں. میں نہیں کرنا چاہتا کسی کی باتیں, میری بات تو کرے کہ ہم تیار ہیں. بھائی ہم ایگری ہیں, کوئی اصول کی بات لاؤ ہمارے سامنے, بات کیا کرنی ہے, ان کے پاس ہے گیا یہ کچھ کر سکتے ہیں, وہ نہیں لینا اقتدار. یار کس نے آپ لڑائی کس چیز کی ہے؟ تو کب یہی آپ کر رہے ہیں کہ جی ایک آ جاتا ہے اتارنے کے لیے لگانے, اور لگاتا کون ہے اس کو دیکھو, اس ملک کو صحیح کرو. آپ کی اقتدار کی جنگ نہیں ہے تو پھر آرام سے بیٹھ جائیں, جس طرح چل رہا ہے. او بھائی چل رہا ہے, ہم نے کون سا ان سے کھینچ لیا کچھ, کوشش تو چل رہا, کیا کیا ہم نے, آپ بتائیں ہم نے کیا کیا, کیا کوشش نہیں کی آپ نے کہ جو اقتدار کے راستے میں آپ نے چاہیے اقتدار, کیا ہم نے کیا نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا. کوئی دھرنے جلوس ہر چیز میں میرا حق نہیں ہے, اس ملک میرا حق نہیں ہے, قانون نہیں ہے کرنا. اچھا بتائیں, میں کہتا ہوں ایک گملہ, ہماری پارٹی نے ایک بھی گملہ خدا کی قسم نہیں توڑا جب سے آئے ہوئے ہم. جناح پورا جلا دیا, جناح جس نے جلایا وہ دیکھیں اس کی لائیو فوٹیج. تب میں یہ ٹرائل میں نے دیکھی ہے, دہشت گردی میں وہ لائے ہیں, گاڑی کے اوپر بیٹھے ہوئی ہیں وہ, میرے آگے اس کی گاڑی. جی بالکل ایسے دوسرے نمبر پہ آپ کی گاڑی. اللہ کی قسم اس نے سب کو کہا یہ کون لوگ ہیں, یہ ہمارے نہیں ہیں, نہ جائیں اس کے اندر. اور جہاں سے اترے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ لوگ سارے چھوٹی سی قرض ہے. یار میری بات عرض کیا چھوڑ دے, اگلے دن خان صاحب نے کہا اگر مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے تو ایسا ہوگا, اس کا مطلب کہ وہ ایگری تھے ان چیزوں سے. سر جی خان صاحب جیل میں تھے, ان کو پکڑا, اپنے نجائز سر پھاڑا, لے گئے, یہ ری ایکٹ آیا اور سارا پری پلان تھا, اور اس میں لوگ تم جلوس تو نکالے. فاروق صاحب سر کیا کہیں گے, آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے, کہاں کھڑی عوام, کہاں کھڑے ہیں سیاستدان؟ سر اس کا تو حالات آپ نے اپنے شو میں دیکھ لیا. یہ جو فرسٹریشن کے حالات ہیں نا جی, جو سر کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے جو ہمارے نمائندے ہیں, یہ جو فرسٹریشن کے حالات اپنے پیدا کیے ہوئے پورے ملک میں, یہ ہماری حکومت نے یا جو بھی اس کے پیچھے ارباب اختیار ہیں, ایکچولی یہ سب کچھ ہوا ہی غلط ہے. آپ نے یہ جو حالات پیدا کر دی ہیں اس وقت ان کے لیے, جو فرسٹریشن کا ایک ماحول پیدا کر دیا ہے, اس کے بعد پھر یہی ہوگا جو اب کسی کو اجازت نہیں ہے کوئی اپنی آواز اٹھائے, کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنا آئینی حق, اپنا جمہوری حق استعمال کرے, کوئی ٹی وی شو میں آ کے بات کرے, کوئی ایجیٹیشن کی بات کرے, کوئی ریلی نکالے. ابھی آپ نے کہا جی کہ سہیل افریدی صاحب کے پی کے سے آئے اور ان کو ہم نے ویلکم کیا, اور اگر ان کا بنیادی حق ہے تو اگر وہ ایک جمہوری طریقے سے آتے, اگر وہ اس طریقے سے آتے تو بھئی وہ جمہوری طریقے سے ہی آئے تھے.
وہ سی ایم ہے, کے پی کے کا سی ایم ہے, اس کو تھوڑا سا اختیار دیتے, وہ آتا ہے آپ کے شہر میں آتا ہے, اس کو ویلکم کرتے. میرا خیال ہے اس کو ویلکم کرنا چاہیے تھا. اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. جو کامیاب نہیں بھی دورہ ہونا تھا, اس وجہ سے وہ کامیاب. آپ کا جو سوال تھا آج کا بنیادی سوال تھا, جس پہ میں بڑی اس کو کہتا ہوں کہ وہ سوال یہ تھا کہ کیا سی ایم کے پی کے کو لاہور آنا چاہیے تھا, کیا اس کو اس کے خلاف جو ہم نے یہ کنٹینرز کھڑے کرنے چاہیے تھے یا نہیں کھڑے کرنے چاہیے. اس کو انٹری دینی چاہیے تھی, اس کو پروٹوکول دینا چاہیے تھا, اس کو سیفٹی سیکیورٹی دینی چاہیے تھی. وہ اپنی سیکیورٹی بیچارہ ساتھ لے کے آیا. اچھا یہ کیوں ہوئے حالات, اس نہج تک کیوں آئے؟ سوال یہ بنتا ہے کہ اس نہج تک آئے کیوں. دیکھیں سی ایم تھے علیمن گنڈاپور صاحب. خان صاحب شاید ان سے بہت کچھ امید رکھتے تھے جو کہ انہوں نے پورے نہیں اترے, ان کی امیدوں پہ پورا نہیں اترے. خان صاحب کو بدلنا پڑا اور سہیل افریدی کو لانا پڑا. ہی از ینگ, انرجیٹک, بولڈ, بریو, ہی کین ڈیلیور. اینڈ آئی تھنک خان صاحب کو یہ امید ہے ان سے ملاقات نہیں ہو, ان کا ایجنڈا ہے اس پہ پورے اتر. اور ابھی تک کیونکہ ان کی آپس میں ملاقات نہیں ہو پا رہی, تو شاید آگے جو بھی یہ بھی ایک سوال ہے کیوں نہیں ہو رہی. اور یہی ایک وجہ ہے کہ وہ اسی لیے نہیں ہونے دی جا رہی. بہرحال 4 صوبوں میں پنجاب کے لیے ڈیوٹی لگ گئی ہے سہیل افریدی صاحب کی, سندھ میں علامہ ناصر اور عباس صاحب کی, اور محمود اجک زئی صاحب کی ادھر لگ گئی ہے بلوچستان میں, اور شاید ہٹک صاحب کی کے پی کے. کہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ سی ایم سہیل افریدی کو اپوائنٹ کیوں کیا گیا, اس کی ڈیوٹی کیوں دی گئی پنجاب کے لیے. پنجاب ایک ایسا صوبہ ہے جہاں پہ ایک آپ نے دیکھا ایک خوف کا سما ہے. یہاں پہ ایجیٹیشن سٹارٹ ہوئی, 9 مئی کا واقعہ ہوا, اس کے بعد ایک خوف, ایک پکڑ دھکڑ, جیلیں, مار دھاڑ, اٹھانا, آواز اٹھانا منع ہے. ایون سوشل میڈیا پہ منع ہے. آپ کا آج کوئی بات کریں تو سوشل میڈیا آپ بین ہو جائیں گے. تو یہاں پہ ایک ایسا کریکٹر چاہیے تھا جو بول سکتا, جو عوام کی آواز بن سکتا. تو آئی تھنک اس کو ایک سیکیورٹی, اس کو ایک امیونٹی ملی ایز اے سی ایم. اس کو وہ ایز اے سی ایم لاہور آیا, پنجاب میں آیا, اپنی سیکیورٹی ساتھ لے کے آیا, اور اسٹریٹ پاورز نے شو کی. جو عظمیٰ بخاری صاحب نے یہ کہا کہ وہ اسٹریٹ پاور ایجیٹیشن نہیں کر سکا, آئی تھنک اٹس از رانگ, یہ غلط چیز ہے. اس نے ایجیٹیشن شو کی, اسٹریٹ پاور اس کو نظر آئی, سوشل میڈیا پہ تو نظر آئی, آپ کے مین اسٹریم چینلز پہ تو نہیں آئی. آپ کو یو ناٹ الاؤڈ ٹو شو کہ عوام میں کیا ہو رہا ہے, اسٹریٹس میں. بات بھی نہیں ہے, لیکن سوشل میڈیا پہ بھی آپ کو پتا ہے کہ 90% بلکہ 99% تو چیزیں فیک ہوتی ہیں. نہیں, لیکن دکھائی گئی چیزیں, دکھائی گئی, بہت ان کو کنٹرول کیا گیا, لیکن دکھائی گئی. جتنا ہو سکتا تھا اس نے ایجیٹیٹ لوگوں میں, عوام میں اسٹریٹ پاور شو کی. اب اس کا مقصد کیا ہے, اس کا ایجنڈا کیا ہے سی ایم کے پی کے سہیل افریدی کا؟ 9 جنوری کو کراچی جا رہا ہے. لاہور بڑا شہر ہے, کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. کراچی میں وہ کیا کرنے جا رہا ہے؟ کراچی میں وہ کرنے جا رہا ہے, کراچی کی گورنمنٹ, آئی تھنک سندھ گورنمنٹ اس کو اتنا زیادہ اس کے خلاف رکاوٹیں کھڑی نہیں کرے گی, میرا خیال ہے. ویلکم شاید نہ کرے, لیکن ایٹ لیسٹ اس کے خلاف یہ جو رکاوٹیں, کنٹینر, شاید یہ نہ کھڑی کرے. پنجاب سے اچھا اس کے ساتھ بیہیویئر رکھے. یس. اس میں ایک مین ریزن یہ ہے کہ آئی تھنک پیپلز پارٹی تھوڑی سی لینینٹ ہے اس معاملے میں, کیونکہ انہوں نے ٹرینڈ مارچ کیا تھا, اور وہ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ شاید میرا یہ موقف ہے, پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ عوام کو, اور ایک جمہوری حق ہے ایجیٹیشن یا اپنی آواز اٹھانا, ایک جمہوری عوام کا حق ہے, اس میں سب کو اختیار دینا چاہیے. ایم کیو ایم وہاں کرتی رہی ہے, پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں ایم کیو ایم کرتی رہی ہے, جماعت اسلامی کرتی رہی ہے, پی ٹی آئی کرتی رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ ان کو اتنی زیادہ رکاوٹوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, جو ان کا حق ہے, بنیادی حق ہے. اور وہاں پہ ایک آپ کو ٹھیک ٹھاک ایجیٹیشن نظر آئے گی. Yes, I think that will be the start of another public, جو ایک آپ کہتے ہیں نا مومنٹم جو سٹارٹ ہونے جا رہا ہے, that is from کراچی, جو وہ اپنے ایجنڈے پہ کامیاب ہو جائیں گے وہاں پہ. I think اس کے بعد جو I think نومبر میں somewhere in نومبر this started کہ جی ایک لوکل قسم کی ایجیٹیشن سٹارٹ کریں. پھر نومبر میں یہ دھرنا ہوا اڈیالہ جیل کے بعد. پھر سہیل افریدی صاحب لانچ ہوئے. سہیل افریدی لانچ ہوا اور اس کی آپ نے پہلی دیکھ لی لاہور میں, اس کی ایک ایپیسوڈ دیکھ لی. کراچی سے سیکنڈ ایپیسوڈ. جی, کراچی میں آپ ایک ٹھیک ٹھاک قسم کی اسٹریٹ پاور دیکھیں گے پی ٹی آئی کی طرف سے. صاحب یہ بتائیں کہ ہر چیز کا ٹیبل ٹاک کہا جاتا ہے, ہر چیز کا حل ٹیبل ٹاک, کیا سڑکوں پہ نکلنے کے علاوہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کے پاس راستہ نہیں ہے؟
احتجاج دھرنوں سے پریشرائز کرنا, سڑکوں پہ نکل کے کرنا ہے, یہ رائٹس ہیں صرف. جو صاحب اگر تو ٹیبل ٹاک آپ سے کرنی ہے, ان سے کرنی ہے اور ان سے کرنی ہے, تو ٹیبل ٹاک تو ہم بھی کر رہے ہیں جی, لیکن بات یہ ہے کہ ٹیبل ٹاک کس سے کی وزیر اعظم کہتے ہیں کہ کریں. آر یو شیور کہ ان کے پاس کوئی اختیارات ہیں؟ نہیں, اگر نہیں ہے تو آپ ان کو دیکھیں نا, اگر نہیں ہے آپ ان کو اوپن کریں کہ بھی یہ ان کے پاس تو رائٹ ہی نہیں ہے. لیکن دیکھیں آپ کا جب ایجنڈا ہی یہی ہے الیکشن کرا دیں, صبح الیکشن کرا دیں, آپ کو چاہیے صرف اقتدار. پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے صرف اقتدار. میں تو آپ کو آج ایک سیاسی تجزیہ نگار کے طور پہ, تجزیہ کار کے طور پہ آپ کو چیزیں بیان کر رہا ہوں. دیکھیں ان کو کیا چاہیے, ان کو چاہیے اس کے 3-4 ان کے موٹیوز ہیں اس کے پیچھے. موٹیو نمبر 1, جو آپ کی جیل لیڈرشپ ہے اس کو ریلیز کیا جائے, جو بھی آپ کی سینئر کا آتا ہے. فرسٹ ایجنڈا یہی ہے, بغیر کسی قانون کے. شاہ محمود قریشی ہیں, یاسمین راشد ہیں, عدالتوں کے بغیر چیمہ صاحب ہیں, ریلیف مل رہا ہے, اور آپ کے خان صاحب ہیں. تو مینلی سیکنڈ یہ ہے کہ آپ نے جو یہ ان کا جو ایک موقف ہے کہ یہ جو غیر آئینی جو آپ کی ہوئی ہے, آپ کی پاس ہوئی ہیں غیر آئینی اقدامات ترمیم ہے, ان کو ریورس کیا جائے. تیسرا ان کا موقف ہے یہ آپ نے ایک ایسا کمیٹی بنائے, تشکیل کریں جو کہ آپ کا الیکشن ہوا ہے اس کے اوپر اس کی پوری تحقیق ہونی چاہیے. تو اس کے لیے یہ ایجیٹیشن کرنے جا رہے ہیں. ان کے 3 یہ موقف ہیں آئی تھنک. اور اس کے علاوہ میرا خیال ہے کوئی اور رستہ ان کے پاس بچتا نہیں. آپ نے رستے سارے بند کر دیے. میرا خیال ہے آپ نے رستے ان تمام باتوں کو پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ ان کو اگین کر سکتا ہے. اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ ان کی باتیں مان لی جائیں تو پاکستان سٹیبل رہ سکتا ہے. دیکھیں, پیسفل ریلی نکالنا, پیسفل احتجاج کرنا آپ کا بنیادی حق ہے, اس سے آپ کو محروم نہیں کیا جا سکتا. حق تو ہے, لیکن الیکشن تو اس ٹائم دوبارہ نہیں ہو سکتے نا. اچھا, اس پہ آپ ایک بنائیں, ایک فیئر کمیٹی بنائیں, ایک فیئر اس کے اوپر آپ دیکھیں. وہ ڈیمانڈ تو یہ کریں گے نا, یہ ڈیمانڈ کریں, کمیٹی کی ڈیمانڈ نیگوشیشن ہوگی تو بات ڈسکس ہوگی, ایسے تو نہیں ہو سکتی. مذاکرات سے منع کر دیا ہے. راجہ سلمان اکرم صاحب نے کہا ہے, بیرسٹر صاحب نے, کہ کوئی مذاکرات نہیں ہے, اور جنہوں نے مذاکرات کرنے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جنہوں نے ہمارے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہم ان سے کیا بات کریں. ایکچولی میرا خیال ہے ٹو سم ایکسٹینٹ دے آر رائٹ کہ ان لوگوں سے مذاکرات جو کہ آئی تھنک جن پہ ان کو جو بینیفیشری ہیں بلیم ہے کہ جو فارم 45 کے تحت یا فارم 47 کے تحت وہ ہیں, تو آئی تھنک ان سے مذاکرات بنتے بھی نہیں ہیں. ٹو دس ایکسٹینٹ آئی ایگری ود دیم. پھر اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب اندر ہی رہیں گے؟ نہیں, یہ خود یہی چاہتے ہیں. چوہدری صاحب یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی, مذاکرات ہونے چاہیے, اپنے قائد کے لیے ہمیں یہ بلیم کریں گے. صاحب مذاکرات ہونے چاہیے, اور میرا خیال ہے مذاکرات پہ ہی ہوگا. یہ جتنی بھی ریلیز ہوں گی میرا خیال ہے ایک خاص مومنٹم بنے گا, ایک پریشر, یہ چیز ہو سکتی ہے, ایک مومنٹم بنے گا, ایک پبلک مومنٹم بنے گا. مے بی ود دا پیسج آف ٹائم پیپل کم آؤٹ آف دس فیئر, جو اس وقت ایک فیئر کی فضا ہے, مے بی آفٹر فیو منتھس لوگ اس فیئر سے باہر آئیں. میرا خیال ہے اس وقت پنجاب گورنمنٹ کو, سندھ گورنمنٹ کو یہ چاہیے, اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا عوام کے اندر یہ ریلیف دیں, یہ تاثر دیں کہ آپ سب آزاد ہیں, آپ سب کو جمہوری حق ہے کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو, لیکن لگتا نہیں کہنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, اس کو اب پریکٹیکلی کرنا چاہیے. جب آپ یہ حق دے دیں گے, بنیادی حق عوام کو دے دیں گے, آپ کو دے دیں گے, صحافیوں کو دے دیں گے, عوام کو دے دیں گے, ان کو دے دیں گے, تو میرا خیال ہے یہ جو ایک فرسٹریشن کی جو میں دیکھ رہا ہوں, جو فرسٹریشن کی ایک سچویشن ہے, کنڈیشن ہے اس وقت سب پہ, یہ اس میں کافی کام ڈاؤن ہوگی. دوسرا آپ نے سوال کیا کہ جو اس ساری ایجیٹیشن ریلیز اور یہ ہوتی ہیں, اس سے بزنس اکانومی پہ کتنا اثر ہوتا ہے؟ اس سے بزنس بہت افیکٹ ہو رہا ہے. آپ نے کہا کتنی ٹیکسٹائل ملز بند ہیں. یس, ابھی ایک میٹنگ ہوئی تھی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ, گوہر اجاز صاحب اس میں تھے, اور اس میں انہوں نے ہاتھ جوڑ کے ان سے معافی مانگی اور ان سے کہا کہ پلیز کچھ ٹیکسٹائل کے اوپر کوئی رحم کریں. یس, آئی ایگری ود. کوئی نظر ثانی ہوئی اس پہ؟ آئی ڈونٹ تھنک سو, سو فار کوئی نہیں ہوئی, لیکن ہونی چاہیے. اس وقت جو انڈسٹری کے حالات ہیں, اس وقت جو آپ کے ریل اسٹیٹ انڈسٹری کے حالات ہیں, اس وقت جو آپ کے اندر ملک کے اوور آل سچویشن ہے وہ بہت بری ہے. اس وقت جو انڈسٹریلسٹ ہے, جو آپ کا بزنس مین ہے, وہ پسا ہوا ہے, آپ کا ٹریڈر پسا ہوا ہے, آپ کی ٹریڈ پالیسی بڑی اس وقت کیوس کی سچویشن, لوگوں کو کیا ہے کیا نہیں, امپورٹ کرنے والے بندے, ایکسپورٹ کرنے والے, جو ایکسپورٹر امپورٹر اس کیوس کی سچویشن میں ہیں. ڈالر ابھی شگر ہے کچھ سٹیبل ہے, پچھلے ایک سال سے ڈالر سٹیبل نہیں تھا, لوگوں کی شپمنٹس پھنسی رہی پورٹس پہ. لیکن وہ بھی کہتے ہیں آرگینک نہیں ہے جو اس وقت سٹیبل کیا. یس, اٹ از مینج, بٹ اسٹل
مینج کیا ہوا ہے جس طرح سے بھی کیا ہوا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ اس وقت تھوڑا وہ کام ڈاؤن ہے, اس وقت سچویشن انڈر کنٹرول ہے, لیکن اس کو مزید کنٹرول کیا جا سکتا ہے بائی گیٹنگ کچھ اچھی اسٹریٹجیز ہیں, اس سے اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے. ہاں میں اس چیز سے اگری کرتا ہوں کہ جہاں بھی لاہور میں آپ نے کہا جی ٹریڈرز نے بڑا اجیٹیٹ کیا, دکانیں بند, آئی تھنک بائی 9-10 اگر دکانیں بند ہوتی ہیں, ویسے بھی آپ کا 10 بجے دکانیں بند ہو جاتی ہیں, اس وقت میرا حالت کسی تاجر کو کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا. میرا ان کو الاؤ کرنا چاہیے. ایک تو میں گورنمنٹ سے, اپنی پنجاب گورنمنٹ سے بھی, سندھ گورنمنٹ, یہ کہتا ہوں کہ ان کو الاؤ کریں, عوام کو سوشل میڈیا پہ جو ایک پابندیاں لگی ہوئی ہیں یہ ہٹائیں, سب کو بولنے دیں. جب ایک تھوڑی سی فریڈم آئے گی عوام میں, یہ ایک میرا خیال ہے یہ ایک بہت پازیٹیو آپ کی وائب پوری ملک میں جائے گی. اس سے کچھ نہ کچھ بہتری آ سکتی آئے گی. یہ جو ایک آج کل وہ چل رہا ہے بچے کا نظامانی, وہ کیسر کا اس کا جو چل رہا ہے, میرا خیال ہے یہ جتنا آپ روکیں گے چیزوں کو, جتنا سپریس کریں گے, اتنی چیزیں یہ باہر آئیں گی. آپ جتنا اس کو روکیں گے, یہ چیزیں کنٹینرز لگائیں گے, اور زیادہ فرسٹریشن ہوگی. پاکستان کے اگینسٹ جہاں بھی بات کریں آپ کو بڑی ہائپ ملے گی, یہ تو میں مانتا ہوں. پاکستان کے اگینسٹ آپ پوری دنیا میں بات کریں, چاہے وہ کوئی ٹیلی فلم ہو, کوئی آرٹیکل ہو, اس پہ آپ کو تو واہ واہ ملے گی. الیکشن کرا رہے ہو کہ نہیں؟ الیکشن سے 2030 میں جو ٹنیور پورا ہوگا, بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے, کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ میرا تو ہے اوپینین اس پہ. دیکھیں وہ گراس روٹ لیول پہ اس پہ لوگوں کو ریلیف ملتا ہے, وہ ہونا چاہیے. میرا تو اس پہ کوئی کمپرومائز اس پہ ہو ہی نہیں سکتا. الیکشن کرا دیں گے کہ نہیں؟ دیکھو سر, ہائی کورٹ کا آرڈر تھا کہ جماعتی الیکشن کرائے گا. بالکل. یہ جو انہوں نے کیا ہے آدھا تتر آدھا بٹیر, یہی لڑیں گے. 1% یا 1.5% ووٹ پڑے گا, باقی خود ٹپے لگائیں گے, جس طرح یہ ابھی انہوں نے کرائے ہیں. دوسرا جیت بھی جائے گا زور زبردستی سر واپس جیتے گا. دیکھو ہم پاگل تو نہیں ہے نا, ہم سوچ کے لڑیں گے وہ الیکشن. اچھا بائی کاٹ کی طرف جائیں گے؟ بھائی بائی کاٹ ہم نے پہلے, ہم ہر وقت تیار ہیں. کوئی ہمیں سامنے نظر تو آئے الیکشن ہو رہا ہے کہ فراڈ ہو رہا ہے, تو یہ تو بتاؤ. میں کتنی مرتبہ ان کے خلاف جیتا ہوں, لاہور سے 5 الیکشن جیتا ہوں. جی بالکل لڑا ہوں نا ان کے خلاف, کھڑا رہتا ہوں. اللہ مجھے تو آپ جیتے ہیں تو آپ کو کوئی ہرا سکا؟ جو ہارا وہ رولا ڈالے, شو ڈالے, تو وہ کیسے جیت سکتا ہے؟ اس کو تالا لگاؤ الیکشن کمیشن کے دفتر کو, جس کا یہ کام ہے. آپ کے اے سی ڈی سی کرا رہے ہیں الیکشن, کہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ اس ملک کو اربوں روپیہ لگا کے تباہی کے دہانے پہ لے جا رہے ہیں, اور آپ ان کو یہی ہو رہا تھا. الیکشن کروانے چاہیے. پھر آپ جماعتی الیکشن سے کیا باتیں کرتے ہیں؟ یہ کرو تو وہ کرو, کبھی شرم آنی چاہیے ہمیں. جہاں بات کرتے ہوئے ہم کیا بات کرتے ہیں, تو پھر ہی کوئی پالیسی بنتی ہے نا. جماعتی الیکشن سے تو آپ لوگ بھاگ رہے ہیں. تو یہ ہے نا, تو یہ نیگوشیشن تو وہ کریں نا. وہ تو جماعتی الیکشن پہ تو تیار ہے. کیوں جی دیوان صاحب جماعتی تیار ہے جماعتی, اور الیکشن کمیشن الیکشن کرائے. یہ کیوں وہ دیکھیں ان کی الیکشن کمیشن کس لیے بنا ہوا ہے؟ سر جماعتی الیکشن چھوڑ دیں, اب حمایت یافتہ اور ان کا کوئی بندہ ہوگا وہ ان کو کھڑا کر دیں, وہ بھی اس کو بھی نہیں جیتنے دیجیے. یہ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. نہیں ہوگا, فیئر نہیں ہوگا. چاہے آپ کا بلدیاتی الیکشن ہو, اس وقت آپ کا بلدیاتی الیکشن بھی جماعتی کراتے ہیں. سر پاکستان میں میں کہہ رہا ہوں بلدیاتی ویسے کرا لو, آپ ویسے بھی کروا دیں. میں کہوں گا میں ٹھیک جیتا ہوں. جب یہ جیتے تھے یہ کہتے ہیں یہ ٹھیک جیتے. یہ پہلے تو یہ طے ہونا چاہیے, جو جیتے ہم اس کو مان لے بھائی تو جیت گیا بندہ. ہزارہ والا الیکشن جو بھی ہارے ہیں انہوں نے کیا, کیونکہ کے پی میں سب لوگوں کو سمجھ آ گئی, انہوں نے کو تو سمجھ آ گئی ہے کہ دھرنے ہونے ہیں, اور تو انہوں نے کچھ کرنا نہیں. پنجاب میں یہ گورنمنٹ جیسی بھی آئی, جس طرح بھی آئی, ایک چیز کی میں تائید کرتا ہوں, اس گورنمنٹ نے آ کے لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کیا. دیکھیں جو چیز ٹھیک ہے جیسے بھی کیا, وہ بندے مار کے کیا, وہ سی سی ڈی کے تھرو کیا, وہ جس طرح بھی کیا, لیکن کنٹرول. میں سب سے پہلے تو سی سی ڈی کو اپریشیٹ کرتا ہوں, کرائم کنٹرول جو سہیل ظفر چٹھا ہے, جو اس کے ٹھیک ہے, وہ جس طرح سے بھی کنٹرول کر رہے ہیں, جیسے بھی, لیکن ایک دفعہ کرائم کنٹرول ہے پنجاب, یہ ایک صفائی ستھرائی کا بھی نظام. اچھا, دوسرا انہوں نے بھی پچھلے دن اناؤنس کیا جی کہ جتنی بھی منشیات فروش ہیں ان کو الٹیمیٹم دیا کہ ہم کمنگ, اور اب تم بس کر دو یہ کام. اور یو ہیو سین کہ وہ کنٹرول ہوا. بالکل ہوا. اچھا, تیسرا صفائی ستھرائی والی آپ بات کر رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں آپ کہہ رہے تھے جی کہ بزدار صاحب کے دور میں یہ کام نہیں ہوا, وہ دور, جو کسی کی چیز بہتر ہے, جو چیز کوئی بہتر کر رہا ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. میرا خیال ہے یہ ہم سب دور میں بھی کوئی بہتر کام ہوا, وہی ہم پوچھ رہے ہیں. یس, جو انہوں نے کہے جو بہتر ہونے چاہیے. انہوں نے کہا جی کہ وہ آپ نے نام لیا نشتر, ثانیہ نشتر کا, تو ثانیہ نشتر از بیک ود دی فیڈرل گورنمنٹ اینڈ شی از اسٹل, وہ اس پہ کام کر رہی ہیں, اچھے لوگ واپس آ گئے ہیں.
اس کے علاوہ جو اچھے کام ہوئے ان کے دور میں پی ٹی آئی دور میں اس میں تو سب سے اچھے جو یہ میرا خیال ہے جو ان کی دعاؤں سے ابھی بھی چل رہے ہیں وہ ایک جو آپ یہ کہہ رہے تھے انہوں نے جو لنگر خانہ پلس ایک وہ جو سرائے بنایا انہوں نے یا اس طرح کے جو ایک انہوں نے ہیلتھ کارڈ بنایا. I have seen people جو غریب لوگ ہیلتھ کارڈ اچھا تھا لیکن اس میں بھی کرپشن کی ایسی کرپشن ہیلتھ کارڈ پہ میں نے غریبوں کا علاج ہوتے دیکھا. سر کوئی چیز وہ لوگ کرنا چاہیے جو چیز سب اپریشیٹ کرنا ہے وہ چیز ابھی بھی کنٹینیو کرنی چاہیے. میرا خیال ہے چلنا چاہیے وہ کنٹینیو کرنی چاہیے. جو اچھے کام تھے اقدامات تھے اپنی تصویر لگا کے چیک کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں وہ اچھے تھے. میں آج آپ کہتے ہیں اس میں کرپشن ہوئی ہے. یار کو 3 ایک کیس دکھا دو کہ اس بندے کا علاج نہیں ہوا اور اس جو ہاسپٹل والے نے اس میں پیسے نکال لیے. ایک کیس بہت سارے کیس ہیں سر, ایک دکھاؤ. بہت سارے کیس سر. میری ایک ریکویسٹ ہے اگر اس بندے کے خلاف کیسز ہیں تو سب سے پہلے اس کو جیل میں ہونا چاہیے. دیکھیں نا میں تو آن ایئر کہتا ہوں اگر اس بندے نے کرپشن کی ہے اس کو سب سے پہلے اس کو ہونا چاہیے جیل. پھر اس کے علاوہ جس کے بھی نام لے ہیں جو باہر چلے گئے ہم نے جو چیز میں آپ کو 9 سے 10 ارب روپے کی کرپشن دکھا سکتا ہوں سر. آپ 9 سے 10 ارب روپے کی کرپشن آپ سی سی ڈی کے تھرو کرمنلز کو یا لوگوں کو باہر سے لے کے آ سکتے ہیں تو آپ ان کو کیوں نہیں پکڑتے, ان کو بھی باہر سے لا سکتے ہیں. اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں چلے میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں. اگر وہ کرپٹ تھے میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں. ان کو پکڑنا چاہیے, ان کو بھی جیلیں کرنی چاہیے, ان کے اوپر بھی کیسز کرنے چاہیے. یہ بات ہم بھی اگری کرتے ہیں. 2-4 کو پکڑے تو پیچھے سے اچھا آئندہ کے لیے دیکھیں کالی بھیڑیں ہر دور میں ہوتی ہیں. کالی بھیڑیں ہر دور میں آج بھی ہیں. جی ہیں. ان کے دور میں بھی تھی, اس سے پچھلے دور میں بھی تھی. ہر دور میں کالی بھیڑیں ہوتی ہیں. کنٹرول کرنا پڑے گا. جب وہ دور گزر جاتے ہیں ان کو چلیں اس وقت وہ آج جو میں جن کا نام نہیں لے سکتے جو اس وقت پاور میں ہم کو کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن جو آج وہ کر رہے ہیں وہ کل بھگتیں گے. اسی لیے اگر اس بندے نے بزدار نے کچھ کیا ہے پکڑو تو اس کو پکڑنا چاہیے. وہ کیوں فری ہے, وہ کیوں آزاد ہے؟ چل رہے ہیں اینٹی کرپشن سر کیسز چل رہے ہیں نا, ہی از فری. تو آپ کو کیا دکھ ہے کہ اگر آپ کا بندہ کوئی باہر ہے تو کہتے ہیں اندر کون ہے. اچھا سر بڑی عجیب سے اندر کون ہے جس پہ کرپشن کیسز نہیں ہے, جس پہ شاید جھوٹے سچے کیسز ہیں اندر وہ. سر وہ تو عدالتوں نے کیا ہے نا, اندر وہ ہے سیاسی. اچھا جو ہونے چاہیے اندر, میں آپ کی بات پہ اور ان کی بات پہ ایگری کرتا ہوں, جو ہونے چاہیے لیٹس ٹاک اباؤٹ کرپشن, تو پھر وہ لوگ اندر کیوں نہیں ہیں؟ اندر تو وہ ہیں جن پہ سیاسی کیسز ہیں, کرپٹ تو کوئی بھی نہیں اندر. میں 3 مرتبہ منسٹر اور میرے اوپر کیس کیا, میں نے پستول دکھا کے اس سے چھینا اس کا ٹیلی فون اور اس کو میرے ساتھ گن مین تھے. یہ میری بات یہ چیزیں غلط ہیں. آپ اس کا حساب دے جی, میں حساب آپ کو کیا دوں جو چیزیں. اچھا لاہور میں آپ بڑا کلوز آبزرو کرتے ہیں ایل ڈی اے کو, ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کو. لاہور میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس دور میں لاہور میں ٹھیک ٹھاک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. سڑکوں پہ ایون سر پورے خالی 2 چیزیں وہ تو کرپشن دیکھیں چاہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ ہے نا اس کو پکڑیں. کام کر رہے ہیں یہ جو سڑکوں پہ سیوریج کا کام ہو رہا ہے, ابھی آپ جو ٹاؤن چلے جائیں سیوریج کا کام ہو رہا ہے, بہت میگا پروجیکٹ ہو رہا ہے تو 9 کا آج اگر یہ دیکھیں یہ کتنی اچھی بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ آج اگر لاہور میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو اس کو یہ بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں. جو بھی کریں آپ کہہ رہے ہیں بلدیاتی الیکشن تو سی ایم کے پی نے نہیں کیا. اچھا جی میں یہ کہتا ہوں, میں دیکھیں اس کو بھی کرنی چاہیے, اس کو بھی کرنی چاہیے. اگر مجھے اس سے ملاقات ہو, میری لڑکے سے ملاقات سہیل افریدی سے, تو میں اس کو یہ کہوں گا کہ یار تم ٹھیک ہے ایجیٹیشن کرو, تم جو کرنا ہے اپنے صوبے میں یہ بیٹرمنٹ کرو, ڈیولپمنٹ کرو, اور وہ کرنی چاہے وہ کرے گا. تھینک یو ویری مچ دیوان صاحب, تھینک یو ویری مچ عوان صاحب, تھینک یو ویری مچ. ناظرین آج بھی ہم نے ہمیشہ کی طرح عوام کے لیے مہنگائی کا, بے روزگاری کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کی اور ہم کرتے رہیں گے. پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا جاتا ہے. ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ. اللہ